ایک نظر ڈالتے ہیں نیشنل اسمبلی کے پہلے اجلاس پہ. وہاں پہ بھی ایک دفعہ پھر تھا طوفان بدتمیزی تھا اور جو ایکسپیکٹڈ ایک آمنا سامنا ہونا تھا وہ یقیناً ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرح سے پابندی تھی کئی حوالوں سے پی ٹی آئی کے اوپر, اور تمام قدغنوں کو توڑتے ہوئے ان کے انڈیپینڈنس جب پاکستان نیشنل اسمبلی پہنچے ہیں تو اپنے بانی کے چہرے کے ماسک بھی انہوں نے اپنے چہرے پہ سجائے ہوئے تھے. اس کے علاوہ خوب نعرے بازی کی اور اپنا پارٹی پرچم بھی لے کر یہاں پہ پہنچے. اس کے اوپر ایک رد عمل تو یقیناً آیا ہے. دوسری طرف ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بانی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو بھی خط لکھا ہے اور صورتحال سے, جو زمینی صورتحال ہے, جو ان کا موقف ہے, اس سے آگاہ کیا ہے. شہباز شریف صاحب جو کہ نامزد ہیں یقیناً پرائم منسٹر کے طور پہ, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ملک دشمنی کا حوالہ ہے اور یقیناً یہ کوئی بھی شخص جو پاکستان کے لیے نیک خواہشیں رکھتا ہو ایسا نہیں کرے گا. لیکن بہرحال جی ایک موقف ہے, سیاسی موقف ہے, دو اطراف ہیں, دونوں کا ایک مختلف نظریہ ہے موجودہ اور حالیہ الیکشنز کو لے کر, اور یقیناً ان کنسرنز کو ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ ایڈریس ہو. اس وقت ہمارے ساتھ فیصل کریم موجود ہیں, لیکن سب سے پہلے کل کے اجلاس کے اوپر آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کی پہلی میٹنگ اور وہاں کی جو صورتحال تھی وہ کیا رہی ہے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ اٹ. صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. سولہویں قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس, نعروں اور شور شرابے کی نظر. احتجاج کے دوران ہی 336 میں سے 302 ارکان نے حلف اٹھایا. سنی اتحاد کونسل کے ارکان بھی شامل تھے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے حلف لیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کے تحفظ اور دفاع کروں گا. اجلاس شروع ہونے سے پہلے بھی سنی اتحاد کونسل نے ایوان میں نعرے بازی کی اور اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو گئے. جی جناب علی, فیصل کریم کھنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا یہ جو صورتحال تھی یہ متوقع تھی, کیا اس میں کوئی سرپرائزز تھے. السلام علیکم فیصل صاحب. السلام علیکم. جی سر بہت بہت شکریہ. شور شرابے کی نظر ہوا اسمبلی کا پہلا اجلاس. کئی ایسے چہرے بھی یہاں پہ دکھے جنہوں نے اپنی دوری بنائی ہوئی تھی, اور جب یہ اقتدار میں آتے ہیں, جب یہ منصب پہ ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اسمبلی زیادہ معنی نہیں رکھتی. لیکن کیا ایٹیٹیوڈز میں کچھ تبدیلی آپ نے دیکھی؟ کتنی اہمیت دی جا رہی ہے اس دفعہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کل پہلا اجلاس تھا قومی اسمبلی کا حلف برداری, جو کہ ایک پروسیس ہوتا ہے حلف برداری کا, اور آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہونا ہے, اور پھر لیڈر آف دی ہاؤس پرائم منسٹر کا بھی الیکشن ہونا ہے. کل جو فارمر پی ٹی آئی اور موجودہ سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران تھے وہ آئے, اور انہوں نے جس طریقے سے شور شرابہ کیا. میں کہ پہلے اجلاس میں دیکھیں آپ اسٹرینجر ان دی ہاؤس ہوتے ہیں جب تک آپ حلف نہیں لیتے ہیں, اور اسپیکر صاحب بھی کل کہہ رہے تھے آپ پہلے حلف لے لیں اس کے بعد جو بھی ہے. دیکھیں الیکشنز ہوئے, الیکشنز میں جو ایک الیکشن کا موڈ ہوتا ہے, الیکشن میں آپ جاتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں. جب آپ کے الیکشن گزر جاتے ہیں پھر آپ بیٹھتے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹی کے پاس, آپ کا جو ہے وہ بیٹھنا پڑتا ہے, اتحاد کرنا پڑتا ہے, حکومت سازی کرنی پڑتی ہے. دیکھیں کل انہوں نے احتجاج کیا, اور اگر یہ احتجاج کنٹینیو رہا اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے حکومت کو. ایک تو یہ کہ آپ قانون سازی اگر حکومت کرے, ایک مضبوط اپوزیشن اس وقت موجود ہے جی, اور ماضی میں بھی پی ٹی آئی نے یہ غلطی کی تھی کہ استعفے دے کے چلے گئے تھے اور حکومت کو موقع دیا تھا کہ وہ جو قانون سازی کرنا چاہیں وہ ایزیلی کر سکتے تھے. صحیح. ابھی اگر یہ شور شرابہ ہوگا, حکومت قانون سازی کرے گی, وہ بل لے کے آئیں گے, یس یس کرتے جائیں گے, اسپیکر بولے گا اپروو اپروو, ڈن ڈن ڈن, اور سب قانون سازی ہوگی. اس میں کوئی اپوزیشن کا آؤٹ پٹ بھی نہیں ہوگا, کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکیں, کچھ نہیں کر سکیں گے, کوئی مسائل نہیں کر سکیں گے. اور اس طریقے سے چیزیں جو حکومت چاہتی ہوگی وہ کرتی رہے گی, اور یہ شور شرابہ کرتے رہے. ہم اب یوز ٹو تقریباً ہو گئے اس شور شرابے کے. لیکن اچھی چیز یہ ہوگی کہ اس وقت ملک جو پولیٹیکل کرائسس سے, اکنامیکل کرائسس سے, دہشت گردی کے جو شکار ہے, اس سے
تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر اس چیز کا حل نکالنا پڑے گا. لیکن فیصل صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنس جو کل یہاں پہ پہنچے ہیں، انہوں نے اپنا ایک اصولی، ایک نظریاتی، سیاسی موقف سامنے رکھا ہے، جس طرح کی قدغنے کو فیس کرتے ہوئے انہوں نے الیکشن لڑا، آئی تھنک اٹ واز پرہیپس ویری، ان کے خیال میں یہ اپروپریٹ تھا کہ وہ اپنے بات کو ایک دفعہ پھر اسمبلی کے پہلے اجلاس میں سامنے رکھیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دے ہیو دا کیپیبلٹی ٹو میک افیکٹو اپوزیشن؟ جو آپ نے کہا، جو آپ کی خواہش ہے کہ حزب اختلاف کا جو رول ہونا چاہیے، کیا یہ اس کو پورا نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی مضبوط اپوزیشن پارٹی موجود ہیں. دیکھیں اختلافات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، وہ بھی الیکشن پہ جو ہے ریزرویشنز ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن پہ ریزرویشنز ہیں، ان کا فورم ہے. آئے پارلیمنٹ مل کے ہم ایسی قانون سازی کریں کہ ہم الیکشن کمیشن کو مضبوط کریں. ہم جو ہے اس چیز کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر جو ہے وہ کمی پیشی تھی، کمزوری تھی، اس کے لیے ہم قانون سازی کریں تاکہ آنے والے الیکشن میں ایسی چیز نہ ہو. فار ایگزامپل یہ یہاں پر بیٹھے ہیں اور دوبارہ الیکشن اسی قانون سازی کے تحت ہو جاتا ہے، پھر یہ چیز ہوتی ہے تو آپ شور شرابہ کرتے رہیں، الیکشن تو پھر بھی ہو جائیں گے، کون جیتا کون ہارا ہو تو پھر بھی ہو جائے گا. شور شرابے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل جو ہے وہ ایک پراپر فورم ہے جس پہ آپ کو قانون سازی کرنی ہے. فیصل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اتوار کے روز ایم این ایز سلیکٹ کریں گے پرائم منسٹر کو. کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا توقعات ہیں آپ کی؟ یہ اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی اٹ ول بی دا سیکنڈ ٹرم فار شہباز شریف صاحب، پہلے 16 ماہ کی پی ڈی ایم کو بھی انہوں نے لیڈ کیا. آپ کی کیا توقعات ہیں وزیر اعظم کے طور سے ان سے؟ دیکھیں پچھلے 16 مہینے میں بھی وزیر اعظم رہے، اس پہ ان کی کچھ بہانے کہیں، کچھ چیزیں تھیں کہ جی میں حکومت صحیح نہیں چلا سکتا، بس میرے ساتھ اتحادی جماعتیں تھیں، فری ہینڈ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارا بھی تجربہ کوئی اتنا خاص اچھا نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. پی ٹی آئی پولیٹیکل ڈائلاگس کرنا نہیں چاہتی پارلیمنٹ میں. 2 جماعتیں تھیں جنہوں نے حکومت بنانی تھی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. ان کے نمبر زیادہ تھے، ہم نے ان کو ووٹ کیا. اب انہوں نے کہا اتحادی جماعتوں کی وجہ سے میں نے پرفارم نہیں کر سکے ہم، اس لیے اس دفعہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. مطلب حکومت میں تو بیٹھیں گے ٹریجری بیسس پہ، لیکن کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. اینڈ لیٹ ہم پرفارم، لیٹ ہز ٹیم پرفارم. اب ہم نے ان کو موقع دیا کہ آپ پرفارم کریں، ہم آپ کے بیک پہ ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پرفارم کرتے ہیں. تو یہ تو فیصل صاحب ایک بڑا اہم سوال، آپ کابینہ کا حصہ نہیں ہیں، آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی اہمیت ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت، چاہے وہ کوئی صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بنے گی. ایم کیو ایم کا موقف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی زور ڈال رہی ہے پی ایم ایل این پہ کہ سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کو نہ ملے. میئرشپ تو آلریڈی ان کے پاس نہیں ہے. کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کے پاس ہو؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی گورنرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس میں آئی ہے، اور جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان کی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کھاتے میں آئی ہے. اب یہ ان کی اتحادی جماعتوں کا فیصلہ کس کو بناتے ہیں؟ یہ سچ خبریں ہیں یا کوئی ایسی باتیں ہیں کہ ہم چاہیں کل شہباز شریف صاحب کابینہ بنائیں گے تو ہم ان کو بولیں گے اپنے یہ ممبرز رکھتے ہیں، کل ہم سندھ میں کابینہ بنائیں گے تو ہم کسی سے پوچھیں گے. لہٰذا ہاں ہو سکتا ہے کہ 1-2 ایسے چیزیں ہوں جس پہ پارٹیز کو اعتراضات ہوں، لیکن نارمل اعتراضات ہوتے نہیں ہیں. وہ ان کا پروگیٹو ہے کہ اپنے اتحادیوں کو کس طریقے خوش کرتے ہیں، کتنی وزارتیں دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں. نہیں اتحادی تو آپ بھی ہیں نا، اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور ایم کیو ایم بھی ہے، کس کا پلڑا بھاری ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بڑا نمبر گیم کے حساب سے بہت زیادہ بھاری ہے. ہم 50+ ہیں، وہ 17 ہیں. اس کے باوجود سننے میں آ رہا ہے کہ وہ 3 سے 5 وزارتیں وفاقی ان کے پاس ہوں گی. وہ ان کو 10 دے دیں، ہمیں کیا. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں گورنرشپ جاری ہے سندھ کی ایم کیو ایم کے پاس یا نہیں؟ دیکھیں یہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کا مسئلہ ہے. نہیں آپ دیکھیں سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا، اور وفاق کی نشانی ہوتا ہے گورنر. تو ابھی جب کامران ٹسوری صاحب وہاں پہ اس منصب پہ فائز تھے، کیسی ورکنگ ریلیشن شپ تھی ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ چلے، پرابلمز نہ ہوں. کامران ٹسوری صاحب جو ہے گورنر تھے، ہمارے چیف منسٹر نے پوری کوشش کی ان کے ساتھ چلنے کی اور تقریباً ورکنگ ریلیشن اچھی تھی. اس کے بعد کیٹیکر حکومت آ گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں جو ہے وہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم.
کہ وہ کس کو گورنر بناتے ہیں. جی ہم امید کرتے ہیں کہ اچھا گورنر، اگر وہ چینج کرنے کوئی اچھا گورنر لائیں گے جس سے سی ایم اور گورنر کی ریلیشن اچھی ہوگی اور صوبے کی ترقی کے لیے جو ہے ہم ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ بہت کچھ نہ کہہ کر بھی کچھ کہہ گئے ہیں. آپ نے کہا کوئی اچھا گورنر لے کے آئے، تو کیا آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی موجودہ گورنر کے ساتھ؟ نہیں، میں کہ اگر وہ چینج کریں گے، ان کا پروگیٹو ہے، اگر وہ چینج کرتے ہیں تو وہ ایک اچھا گورنر لے کے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم سندھ میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ اب الیکشن گزر چکے ہیں، ہم نے سندھ کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ اپوزیشن جماعت تو جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں بہت بہت شکریہ. فیصل کریم کھنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک دفعہ پھر سرگرم ہے پاکستان پیپلز پارٹی عہد کرتی ہے کہ سندھ اور پاکستان کی بہتری کے لیے کوشاں رہے گی.